ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے لیے اس میں یعنی یہ کوئی علم کی بنیاد پر یہ بات انہوں نے نہیں کہی، ایک تکے کی بنیاد پر کہی ہے، ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے آبا کے پاس اس کے لیے کوئی جو ہے باپ دادے کے پاس اس کے لیے کوئی سند ہے، اور یہ تو نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، نہ اس کی تصدیق قرآن نے کی ہے بلکہ قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو یہ بغیر علم کے ایک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اصل میں یہ وہ شے ہے کہ جو ان کے اندر جو ہے انجیکٹ کی ہے وہ ایک بڑے دجال نے، وہ بھی ایک دجال تھا اپنے وقت کا، اور کیا معلوم اسی کی اس دجل کا جو ہے نا اب نتائج نکلتے وہ اب کامل دجال ظاہر ہو۔ وہ جو سینٹ پال تھا کہ یہ ایک یہودی بڑا پڑھا لکھا آدمی حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم عصر ہونے کے باوجود وہ ان کی زندگی میں ان پر ایمان نہیں لایا، لیکن ان کے رفع سماوی کے بعد یہ جو ہے عیسائی ہو گیا، اور اس نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی چکنی چپڑی باتوں سے ان کے حواریوں کو اپنا جو ہے وہ بنا لیا، فریفتہ کر لیا اپنے اوپر، اور پھر اس نے ان کے اندر جو ہے نا ان کی محبت حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور پھر اس محبت میں مبالغہ، اور پھر یہ کہ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی اصل میں یعنی یہ بیٹے والا جو ہے نا یہ پیوند اس نے لگایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ یہاں بات رک گئی، اصل تکلیف یہودیوں کو شریعت سے تھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کا جھگڑا ہی یہ تھا، انہوں نے شریعت اپنے مختلف ہیلوں بہانوں سے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور جہاں کہیں گناہ کا ذکر آیا تو اسے جا کے شرک سے جوڑ کر تو چلیں جو اس طرح جو بھی ایک ہتھ کنڈے اور طریقے ہوتے ہیں تو وہ مچھلیاں آخر پکڑنی ہی ہوتی ہیں نا۔ تو اب جو حضرت مسیح علیہ السلام شریعت پہ زور دے رہے تھے تو یہی ان کا جھگڑا تھا۔ اب وہ تو انہوں نے جو بھی کر لیا، اللہ نے اٹھا لیا ان کو آسمان پہ، اور یہودیوں نے اپنی طرف سے تو انہیں سولی دے دی، لیکن یہ کہ ان کے حواری شاگرد تو پیچھے موجود ہیں، اور یہ خطرہ ہے کہ یہ دعوت لے کے اٹھیں گے، یہ کہیں پھیل نہ جائے، عوام تک نہ چلی جائے، تو اب ان کو بھی ذرا جو ہے وہ قابو کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں جو بھی قدرت کی طرف سے جو بات تھی وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک تو اپنے ساتھیوں کو تربیت کا زیادہ موقع نہیں ملا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو جو ساتھی ملے بھی تو وہ ظاہر ہے وہ یہی کہا جاتا ہے، یا تو کہا جاتا ہے کہ دھوبی تھے یا کہا جاتا ہے کہ مچھیرے تھے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی شخصیات نہیں تھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور اس طرح بہت بڑی بڑی شخصیات مل گئی۔ اور تو یہ شخصیات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ شخصیت پرست نہیں ہوتی بلکہ وہ نظریات اور تعلیمات کو فالو کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ جو عوام الناس میں عام طور پر اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی، وہ تو شخصیات کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نظریات پہ بحث کرتے ہیں، اور سطحی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شخصیات اور واقعات کو زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ تو اسی پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ چونکہ عام لوگ تھے لہذا وہ سینٹ پال ایک بڑی شخصیت تھی، اس کا اپنا ایک روب دبدبہ علمیت، اور ہو سکتا ہے کچھ روحانیت اور روحانی اثرات بھی کچھ ظاہر ہوتے ہوں، تصرف بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہو، کیونکہ وہ تو زخرف القول غرورہ کے لیے اگر وہی ہو سکتی ہے تو کوئی زخرف الخلق بھی تو ہو سکتا ہے نا، دھوکے کا کوئی شعبدے بازی بھی تو ہو سکتی ہے، اور یہ دجال آ کے وہ شعبدے بازی کرے گا بھی، لہٰذا وہ سینٹ پال نے بھی کچھ اس طرح کے اگر کچھ انہیں کرامتیں وغیرہ جو ہے ظاہری طور پر دکھا کر، شعبدے دکھا کر، کرامت نہیں کہنا چاہیے، شعبدے دکھا کر تو انہیں جو ہے اپنے اوپر لٹو کر لیا ہو، تو پھر اس نے پٹیاں پڑھائیں کہ مسیح علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے۔ وہ اب یہ بات اتنی بڑی بات انہوں نے خود تو نہیں کہی لیکن ہمیں تو سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سولی کیوں دی، اپنے بیٹے کو کیوں سولی دی؟ اس لیے کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، وہ گناہ اس کے اثرات ہمارے اندر ہیں جو آدم علیہ السلام نے سے ہو گیا تھا، تو اب اللہ نے مسیح کو اپنا جو ہے وہ بیٹا جو ہے اس کو سولی دے کر اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور وہ جو کفارہ ادا جو بھی مان لے گا ان کو اللہ کا بیٹا اور مصلوب تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ اس نے حل کر لیا، تو پھر شروع تو بات یہاں سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے کتنا خطرناک، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہے وہ کیوں اتنا زیادہ ہے، تو باقی باتوں کے علاوہ بس اتنی بات تو سمجھ لیجئے نا کہ اس نظریے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یعنی آپ سوچیں نا جو بیٹا ہے اس کا جو بھی باپ ہے وہ خالق تو نہیں ہوتا نا، وہ اس کا باپ تو ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ نے مسیح علیہ السلام کو تو پیدا کیا ہے، اللہ کے وہ بیٹے ہوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق تو نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے ایک بات یہ کہ باپ بہرحال فانی ہے نا، اس نے مرنا ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی اس لیے ہے
کہ ہم فانی ہیں تو ہماری ایکسٹینشن، ہماری توسیع، ہماری ذات جو ہے آگے چلے گی، اولاد سے چلے گی، پوتوں سے چلے گی، نسل سے چلے گی، تو اسی لیے تو اپنی نسل سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ پھر ایک احتیاج لگ گئی، ایک اس کے ساتھ کمی لگ گئی، جبکہ وہ ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ اولاد کا یہ معاملہ جو ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، باری بات ہے کہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ کہتے ہیں۔